السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نشست میں بھی ہم زکوٰۃ پر بات کریں گے۔ اس سے متعلق دو چیزیں مختصر لیکن وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ وہ یہ کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں سال پورا ہونے سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح صاحب نصاب کسے کہتے ہیں۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ کے مسئلے، اس کی فرضیت کو سمجھنے کے لیے ان دو چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال پورا ہونا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس اسلامی تاریخ کو کوئی مرد یا عورت صاحب نصاب ہو جائے، آئندہ سال اسی اسلامی تاریخ میں اگر وہ صاحب نصاب رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اگلی سلائڈ میں ہم دیکھیں گے کہ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے۔ جب کسی کے پاس اکیلا سونا 7.5 تولہ، اکیلی چاندی 52.5 تولہ آ جائے، یا نقدی مال تجارت کوئی بھی چیز وہ خریدتا بیچتا ہے، یا اس کے پاس کیش کسی بھی صورت میں موجود ہے، اور ان سب یعنی سونا، چاندی، نقدی و مال تجارت میں سے 2 یا زیادہ کے مجموعے کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو مرد یا عورت صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ اور اب اس کی ہم مثال سے وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہونے یا نہ ہونے کی مثال سے وضاحت۔ فاطمہ کوئی خاتون ہے، 10 شوال 1446 یعنی پچھلے سال اسلامی سال کو وہ صاحبہ نصاب ہوئیں۔ آئندہ سال مثلا ان کے پاس ان کی شادی ہوئی، زیور مل گیا، پیسے بھی مل گئے، آئندہ سال یعنی اس سال 10 شوال کو فاطمہ صاحبہ نصاب تھی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح ایک عبداللہ نام کوئی بھی ہم فرض کر لیتے ہیں، وہ گزشتہ سال اسلامی سال 10 شوال 1446 کو صاحب نصاب تھے۔ 10 شوال 1447 یعنی آئندہ سال اس تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں وہ صاحب نصاب نہیں تھے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لہذا صاحب نصاب ہونے کی جو اسلامی تاریخ ہے اس کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے، اور آئندہ سال اسی میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔